بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری سے، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور آپ سے ہماری جو ملاقات رہتی ہے وہ استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی سے متعلق رہتی ہے۔ تو آئیے بشیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو دوستو آپ کو بتاؤں کہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ جو نیلی پٹی میں آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ کال کر کے آپ اپنے سوالات وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جن کو بشیر صاحب جو ہے وہ ایک روحانی اور ایک شرعی نظر سے اس کا جو ہے نا وہ آنسر کریں گے۔ اور اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کسی جاننے والے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، شراکت داری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، نئے رشتے بنانے کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے ان نمبرز پہ آپ رابطہ کریں گے۔ ہماری ٹیم کے ممبران آپ کی کالز کے منتظر ہیں اور آپ کی کالز، آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کالرز کے سوالات شامل کریں، آپ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ آپ وہ چلاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس فلاحی ادارے سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی جو مہنگائی ہو گئی ہے، کیونکہ اس مہنگائی کا پریشر جہاں ایک عام شہری کے سر پہ، اس کے کندھوں پہ آتا ہے، اتنا ہی فلاحی اداروں پہ بھی آتا ہے، کیونکہ آپ نے ان سارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ تو مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حل رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے پر نہ لیا ہو، اور اللہ نے اپنے پر رزق سب کا لیا ہوا ہے، وہ سب کو رزق دے گا۔ اس وقت پاکستان میں یا تو انتہائی مالدار لوگ رہ گئے ہیں یا انتہائی غریب رہ گئے ہیں، درمیان طبقہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اور عالمی خبریں بھی بتا رہی ہیں کہ جنوبی ایشیا کا پاکستان جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ایک تو ہم اپنے اخراجات میں، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے اخراجات میں کمی کریں، اور یہ جو اشیاء دن بدن شارٹ ہو جاتی، جیسے ابھی گندم دوبارہ شارٹ ہونا شروع ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ جب آپ بے دریغ دعوتوں میں جو خرچ کریں گے تو اس میں اناج کی کمی آتی ہے، کبھی ٹماٹر، بالکل صحیح ہے، کبھی پیاز، تو ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ ماضی کا حال ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ 7 سال جب مصر پر مشکل کیا ہے تو وقت کے حاکم نے، عزیز مصر نے بھی جو ہے دن میں ایک ٹائم کھانا کھایا، اور وہ بھوک سے تڑپ جاتا تھا۔ خود یوسف علیہ السلام بھی ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے ویسے ماشاءاللہ گورا تھا، وہ پکا ہو گیا، اور آپ کا چہرہ جو ہے بالکل مرجھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بہت زیادہ قدغن لگائی۔ لوگوں کو تو 60 ہزار آدمی کا تو انہوں نے لنگر شروع کیا مدینہ پاک میں، 60 ہزار، کیونکہ اطراف سے لوگ یہاں پر آ گئے تھے۔ گاؤں میں تو زندگی جو ہوتی ہے وہ سبزیوں سے چلتی ہوتی ہے، اور سبزیاں نہیں اگ رہی تھیں، تو آپ نے اپنے پر قدغن لگائی۔ تو حکمرانوں کو بھی چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ دونوں اپنے اخراجات کم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میری جو گورنر اسٹیٹ بینک سے 2 بڑا ملاقاتیں ہوئیں چند دنوں میں، تو حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت جو ہے نا، وہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ ہم نے ان کو آفر کی کہ ڈالر ہم آپ کو لا کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کیسے لا کے دے سکتے ہیں کہ جب مجھ جیسے ادارے کو کوئی $1 ملین دے سکتا ہے امداد کے طور پر، چاہے وہ پیسے کی صورت پاکستان کی رقم صورت دے رہا ہوں، لیکن دے سکتا ہے، تو جب میں اور میرے ساتھ 5-7 ادارے کھڑے ہو جائیں، جیسے اخوت ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، انڈس ہے، ایسے 4-5 وہ ہے، کیا کہتے ہیں، اور 2-4 ادارے میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے نام، تو ان لوگوں کو جو ہے ہم ساتھ کھڑ کے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں 5 سال کے لیے آپ پیسے دو، ڈالر دو،
کوئی 5,000 دے گا, کوئی 10,000 دے گا, کوئی 50,000 دے گا, کوئی لاکھ دے گا, کوئی $1 دے گا, کوئی $10 ملین دے گا. آپ دو 5 سال تک آپ کو کوئی نفع نہیں ملے گا, مگر جذبہ حب الوطنی کے تحت دو تو پاکستان کی اسٹیٹ بینک آپ کو 5 سال بعد پیسے واپس کر دے گی, وہ ڈالر کی صورت میں دی. لیکن کیا ہے کہ ابھی آپ کو کچھ نفع بھی نہیں ملے گا, سود بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن ایک ملک بچ جائے گا. تو ان کے بعد جو پیسہ ڈالر آ جائے گا نا, تو یہ کیا کریں گے, صنعتیں آج کل صنعتیں جو ہے نا, جو صنعتیں چل رہی ہیں نا, وہ صنعتیں رک گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ صنعتوں کی جو خام مال ہے وہ امپورٹ ہوتا رہا تھا, وہ بند کر دیا انہوں نے. پھر صنعتوں میں جو پرزے چارجر تھے وہ بند کر دیے انہوں نے. یہاں تک کہ جو موبائل چارجر ہے نا, موبائل چارجر, یہ کتنا استعمال ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, ہر اس موبائل چارجر کے لیے میرا کمپنی ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک میں یہ کام رکا ہوا ہے. تو بھائی اگر موبائل چارجر اگر تم پاکستان میں روزانہ 10 لاکھ تک چاہیے ہوتے ہیں, کئی کروڑ لوگ موبائل روز ٹوٹتے ہیں, چارجر روز ٹوٹتے ہیں. تو آپ اس موبائل چارجر کو تو کم از کم جو ہے نا ایسی چیزوں کو تو شروع کریں, لیکن یہ مان ہی نہیں رہے. گورنر صاحب کو بھی نے سمجھایا بھائی, لیکن کہا نہیں یہی ہم نہیں کر سکتے. اچھا, ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم کر لیں گے تو ان کی انسلٹ ہو جائے گی, ان کی بے عزتی ہو جائے گی کہ یار یہ ان چھوٹے لوگوں نے کر لیا, ہم نہیں کر سکے. تو دراصل چھوٹے لوگ جو ہے نا مخلص ہیں, چھوٹے لوگ مخلص ہیں. دیکھیں اس وقت سیلاب پر کوئی بھی نہیں کام کرا, ہم لوگ کر رہے ہیں, جو ادارے کر رہے ہیں. ہاں بالکل کر رہے ہیں, بالکل بالکل روز کر رہے ہیں, روز کر رہے, روز کر رہے, روز کام ہو رہا ہے. آج کی تاریخ میں جو قسم دے دو قسم اٹھا لوں گا, آج کی تاریخ میں جا رہا ہوں, پھر بھی میں بھی جا رہا ہوں. اشتب, آج کل سیلاب جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیا مدد؟ مکانات. اچھا, ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں جو ٹوٹ گئے تھے. مسلسل بنا کے ہم نے کہا تھا نا کہ 2023 کے اگست تک کام کریں گے, ہم پورا سال کام کریں گے. اب سب لوگ جو ریاست کے لوگ سو گئے. اوکے, تو ریاست کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں, مطلب سندھ سپورٹ کیا یار, ریاست کو کیا کہیں گے یار, بول ہی نہیں سکتے ان کے بارے. ان کو تو ان کے لیے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ جتنے ان کے برے حالات ہیں. ارے صاحب آپ بتائیں نا, جب میں یہ تنقید تو کرتے رہے لوگ کہ بھائی یہ جو نا عمران خان نے لنگر کھانے شروع کر دیے, پناہ گاہ شروع کر دی, کارخانے کھلا دیتا. ارے بھائی بتاؤ, تم نے روٹی شروع کی تھی. ہاں, لیکن کیا تمہارا کرپشن کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا, اور عمران خان نے بڑی پالیسی اختیار کی, اس نے کہا حکومت کو کام نہیں دوں گا, حکومت کو خالی جگہ دے دے, باقی تم کام کرو. آج تک لنگر خانے چل رہے ہیں, پناہ گاہ چل رہے ہیں, کوئی ایک بند نہیں ہوا. کیوں نہیں بند ہوا؟ کہ انہوں نے ہمیں دے دیا نا کام. حکومت کرتی تو اربوں میں جھونک دیتی, وہ سب کھا جاتے. تو اصل میں بددیانتی ہے نا, بددیانتی. اچھا, وہ سرکاری لنگر خانے اور وہ جو مسافر خانے تھے وہ چل رہے ہیں, سب ایک بھی بند نہیں ہوا. سب الحمدللہ گاڑیاں سب چل رہی ہیں, وہ سب سیلاب چلا رہا ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کروڑ سارے چلا رہا ہے, اور لوگ دے رہے پیسے چلا رہے ہیں نا. بالکل صحیح بات. اس پہ کچھ لوگوں نے حصہ بانٹا ہے, لیکن اکثر تقریباً 80% ہمارے ہاتھ میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بددیانتی. یہ جو پی ایم صاحب انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ ہم نے جو سستی روٹی شروع کی تھی اس پہ اتنا بڑا کرپشن تھا. تو کرپشن ہوگا نا بھائی, تمہارے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے, تمہارے اندر کوئی عدالت ہی نہیں ہے, تمہاری عدالتیں خالی آپس میں سیاستدانوں کی جنگ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی سرکار کوئی کسی کو انصاف دینے کے تیار نہیں ہے, اور جج بک جاتا ہے, وکیل بک جاتا ہے, سب بک جاتے ہیں. جس ملک کے اندر وکیل بک جائے, جج بک جائے, انصاف بک جائے, بچے گا کیا؟ جب آپ نے مولانا کا قول نہیں سنا کہ بغیر اسلام کی ریاست چل سکتی ہے, چل بھی رہی ہیں, بالکل چل رہی ہیں اور اچھی چل رہی ہیں, اور بغیر انسان کی ریاست نہیں چل سکتی. پاکستان نہیں چل رہا, پاکستان نہیں چل رہا, اس لیے چل رہی ہے کہ دن بہ دن ڈوبا جا رہا ہے. لیکن یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سوچے. میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ تمہاری پارٹی کا نام انصاف ہے, تم انصاف پر کام کرو. وہ بھی نہیں کر سکا, وہ بھی نہیں کر سکا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں تھا کیا؟ اصل تو ہے بیوروکریسی نا. تو مقصد کہنے کا بہت سی چیز ایسی ہے. میں عمران خان کا ایک لمحے کے لیے حامی نہیں ہوں بھائی, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا حامی ہوں. میں ملک کا حامی ہوں, میں ملک کا آدمی, ملک کا, میں ملک کا خیر خواہ. اور اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ملک تو ملک, دنیا میں ایک آدمی, دنیا میں ایک شخص بتا دے کہ جو اتنا بڑا کام کر جو سیلانی کر رہی ہے. پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان نہیں, پورے ورلڈ میں کوئی ایسا دکھا دے جو سیلانی اتنا کام کر رہی ہو. ایک دن میں 2 لاکھ آدمی کو تو بیل فراہم کرتے ہیں, 2 لاکھ. سبحان اللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جو سوال شامل کرنے جا رہے ہیں یہ آیا ہے ہمیں لاہور سے مبشر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے. مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میرا دوبارہ ویزا لگ جائے گا اگر میں اپلائی کرتا ہوں, اور امریکہ کا ویزا لگوانا ان کے لیے ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ان کے لیے جانے کی ممانعت نہیں ہے, اور یہ دوبارہ اپلائی کریں, اللہ کرے گا تو ویزا لگ جائے گا. اور اپلائی کے ساتھ ساتھ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر سر ننگا کر کے 5 تسبیح پڑھیں, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اور یہ 5 جب تک یہ ویزا نہ لگے تب تک پڑھنا ہوگا, دن کی تاریخ نہیں.
لیکن انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. استخارے میں جواب یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ ویزا کے لیے اپلائی کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد رضوان, انہوں نے ہمیں رابطہ کیا راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ نا بڑے جو ٹرالر ہوتے ہیں نا اس کا لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ان کے لیے ٹھیک ہے وہ, اور ان کو لائسنس مل جائے گا اس کا کیا؟ دیکھیں یہ تو استخارے میں اجازت آ جاتی ہے, آ گئی کہ وہ لے سکتے ہیں, ہو جائے گا. اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسے مجھے پائے گا. تو پھر یہ کہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, وہ اللہ دے دے گا. اس مہینے کا جو نصاب ہے اس کو پڑھیں, بڑا آسان نصاب ہے. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور. اللہ تعالیٰ کے یہ نام اس کے معنی ہی ہے کہ صلہ دینے والی ذات. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں, پھر پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پورے مہینے میں 3 نفلی روزہ رکھیں. یہ سارے کام کرنے ثواب کے لیے. ٹرالا تو کا کام ہو ہی جائے گا, لیکن ثواب پہلے رکھیں, ضمن سارے فائدے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رفاقت صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی دکان ہے جو چل نہیں رہی ہے, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں چل رہی ہے, اور دکان چلانے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑنا پڑے گا. دیکھیں ایک تو یہ کہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آج جمعرات ہے, اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ جائیں, عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھیں. ہمارے یہاں جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں کہ شب جمعہ کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. اتنی عظیم رات ہے یہ. تو آپ میرے پاس آئیں, عشاء کی نماز ہمارے پاس پڑھیں 7:15 بجے. اس کے بعد ہمارے دعا میں شرکت کریں, اور جاتے ہوئے آپ کی دکان میں لگانے کے لیے نقش, گھر میں لگانے کے لیے نقش لے لیں, اور وظیفے بھی لے لیں. ابھی ایک وظیفہ آپ کو دوں گا, لیکن آپ کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگ سارے کراچی میں نہیں ہیں, میرے پاس نہیں آ سکتے, تو ہمارا فیس بک جو ہے وہ آن کر لیں, اور آپ جو ہے 7:45 بجے کھول لیں ہمارا فیس بک پیج. تو انشاءاللہ آپ کو 1.25 گھنٹے ہمارا لائیو جو ہے وہ پروگرام پورا سننے کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کی دعا میں شرکت ہو جائے گی, پوری دنیا کے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. تو جناب آپ آئے, اور ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاش کی نماز رزق کا بہترین بڑا ذریعہ ہے. چاش کی نماز, تو چاش کی نماز کا ٹائم ہی یہ ہوتا ہے جب سورج چمک رہا ہو. تو آپ جب گھر سے نکلتے ہوں گے تو 9 بجے نکلتے ہوں گے, 10 بجے نکلتے ہوں گے. تو آپ ناشتہ کر کے وضو کریں, اور 2 رکعت, یا اس کی رکعت تو 12 ہے, آپ 2 پڑھ لیں. 12 رکعت ہوتی ہیں چاش کی 12 ہے. ٹھیک ہے, تو 2 پڑھ لیں کافی ہے. 2 پڑھ لیں, اور پھر آپ گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر یا رزاق کو کہتے کہتے پر راستہ جائیں, تو دیکھو رزاق کیسے رزق دے گا. بے شک بے شک. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے اکثر یہ بھی بتایا کرتے ہیں کہ 5 تسبیحیں درود شریف کی اگر پڑھی جائیں تو وہاں سے رزق آتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر رہے. بالکل, یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق, حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے گا, مجھ پر درود پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی تنگدستی ختم کر دے گا. کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا جی, پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں حیدرآباد سے شبانہ صاحبہ نے سوال کیا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خواب میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں, اور میں انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہوں مگر وہ مرتی نہیں ہیں. اس خواب کا کیا مطلب ہوا ویسے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ ہے شیطانی عمل نا. اچھا, عملیات کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم آج رات میں آپ کی کاٹ کر دیں گے اللہ کی رحمت سے. آپ چاہیں تو مجھے خط لکھ دیں سیلانی پر بادرآباد کراچی کے پتے پر, یا پھر حیدرآباد رہتی ہے تو حیدرآباد ہمارے برانچوں پہ کسی جگہ جا کے تعویذ وغیرہ لے لیجیے گا. اگر مجھے خط دیجیے تو میں آپ کو بھیجا دوں گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ برا خواب ہے, یہ خواب برا ہی ہے. اچھا, ہاں, تو اس خواب کو جو ہے جب بندہ برا خواب دیکھے نا, تو اٹھ کر جو ہے نا 3 مرتبہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اپنے الٹے کاندھے پر تھو 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 کر دے. اور یہ دعا یاد ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا, اے اللہ جو میں نے دیکھا ہے خواب, اس کے نقصان سے مجھے بچا لے. تو بندہ اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتا تو یہ کہے کہ یا اللہ جو میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے, اور اس خواب کو کسی کو بتائے بھی نہیں, کیونکہ جس کو تم نے بتایا وہ گویا معبر بن گیا, اور معبر جو منہ سے نکالا وہی ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے احتیاط کریں, خواب نہیں بتانا. اور حدیث پاک ہے خواب دشمن کو نہیں بتاؤ, عورت کو نہیں بتاؤ, اور بیوقوف کو نہیں بتاؤ. اچھا, کیونکہ وہ مجھ سے بول دے گا وہ ہو جائے گا. تو خواب کو معمولی چیز تھوڑی ہے. اچھا, خواب کو بولنا نہیں چاہیے, بتانا نہیں چاہیے. خواب اچھا ہونا تو اللہ کا شکر ادا کرے, برا ہو تو دعا پڑھ لے کہ اللہ اس کا جو دیکھا ایسا کبھی نہ ہو. مگر شیئر نہیں کرے گا. شیئر کرنے کی, دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا, ڈیلی فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے تھے آج کس نے خواب دیکھا.
اچھا تو خواب ہے نا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہی ہے بھائی. اس میں جو اچھا خواب دیکھ لیں تو شکر ادا کریں, جو برا خواب دیکھیں تو اللہ سے پناہ مانگ لیں, جان چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کہ یہاں جو معبر تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں شاید بہت آٹے میں نمک کے برابر معبر ہوں گے جو خواب کی تعبیر جانتے ہوں گے. خواب کی تعبیر کوئی آسان تو نہیں ہے. اتنا بڑا امام اعظم ابو حنیفہ جو تمام اماموں کے امام تھے, وہ بھی تعبیر پوچھنے کے لیے امام سیرین کے پاس جاتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ تعبیر کے حوالے سے الگ لوگ ہوتے ہیں جن کو عطا ہوتی ہے. ہاں, امام جعفر صادق کو تھا, یہ ان کا بڑا ملکہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت امام ابن سیرین کا ملکہ یہ. اور اس زمانے میں یقین ہے موجود ہوں گے, لیکن وہ کیا کتابوں سے دیکھ کے بتائیں گے آپ کو, اور وہ تو علم الہی سے بتاتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کال آتی ہے لاہور سے شازیہ صاحبہ کی. کہتی ہیں کہ ان کے شوہر جن کا نام ہے عمران, وہ فوڈ بزنس جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ کھانے پینے کے کاروبار میں ان کے لیے اجازت آ رہی ہے؟ جی ہے, کر سکتے ہیں. اور اس کی برکت کے لیے بھی ساتھ بتا دیں. بس وہ اس مہینے کا وظیفہ پڑھ لیں جو دکھا دیں اسکرین پر, 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بھی پڑھیں, یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور. اول آ کے 3 بار درود شریف پڑھیں, پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے پورے مہینے 3 روزے رکھیں, تو پورے ثواب کی سے کام کریں. مدینہ. واہ سبحان اللہ. ابو بکر صاحب نے ہمیں سوال کیا راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ دبئی جانا چاہتے ہیں, کیا میں دبئی جا سکتا ہوں؟ میرے لیے بہتر ہے, استخارہ کر کے بتائیں. انشاءاللہ نہیں, اجازت نہیں آ رہی. اجازت نہیں آ رہی. اسی جگہ پہ رہ کے کام کریں یا کسی اور جگہ کے لیے استخارہ کروائیں؟ جہاں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. دل فراز خان کراچی سے کہتے ہیں کہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں جو نہیں بک رہا ہے. آپ پلیز یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک, یہ 111 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں, 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھیں. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اب آپ بھی کریں, آپ کی امی بھی کریں, آپ کے ابو بھی کریں, آپ بھی کریں, بیوی بھی کریں, سب بھی کریں, تو بہت جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں کراچی سے صبا صاحبہ نے رابطہ کیا. ان کی بہن ہے عائشہ جو کہ بہت بیمار رہتی ہیں. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کسی نے کوئی عملیات قدرتی عمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ کہ کراچی سے ہے نا. جی ہاں جی کراچی. ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کر بوتل میں دیتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے, تو کسی کو بھیج دیں, ہم آپ کو دے دیں گے بوتل میں ڈال کر, اور تعویذ دے دیں گے, وظیفہ دے دیں گے. اللہ نے چاہا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. باقی ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد اسی بوتل کو, وہ بوتل چھوٹی ہوگی نا, آپ بڑی بوتل میں ڈال لیں اس کو, اور اس پہ اسی پانی سے سارا دن پانی پیتے رہیں, اور 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس میں دم بھی کریں, تو ہمارا بھی حصہ اور آپ کا حصہ مل جائے گا, تو ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ. شہناز صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یتیم ہیں اور ان کی شادی ہو رہی ہے, جہیز کا مسئلہ ہے, اور کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ سیلانی سے, مطلب ان کے والد نہیں ہیں, تو یہ سیلانی ویلفیئر سے مدد حاصل کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پہ اپنے جہیز سے متعلق. دیکھیں ہمارے ہاں 3 طرح کے پیکیج ہوتے ہیں. ہم ایک پیکیج ہم تو دیتے ہیں, بہت مجبوری سے 2 دیتے ہیں. پیکیج ایک ہوتا ہے یا تو جہیز دے دیتے ہیں جس پہ سارے واشنگ مشین وغیرہ پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرنیچر, بیڈ روم فرنیچر, یا پھر 200 آدمی ہے, 150 آدمی ہے, 250 آدمی ہے, 100 آدمی, ان کی بارات کا کھانا, تینوں میں کام کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے, کم و بیش میرا حسن کا ظن ہے کہ 400 500 600 تک بھی شادیاں ہم مہینے میں ایسی نپٹاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی پتہ نہ چلے کہ یہ سیلانی نے دیا ہے. ہماری کسی چیز میں سیلانی لکھا نہیں ہوتا. واشنگ مشین ہے یا پنکھا ہے یا وہ سلائی مشین ہے, یہاں تک گاڑی بھی ہماری سیلانی نہیں جاتی چھوڑنے کے لیے. اچھا بالکل صحیح, یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خدا نخواستہ بچی کو تانے ملے. ہم پہلے کرتے تھے اجتماعی شادیاں, تو ہم نے یہ چھوڑ دیا کام. میں نے کہا نہیں یار, یہ تو اس میں لڑکیوں کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہوگی نا, ہوتی ہے نا کہ یار یہ تو بھیک سے شادی ہوئی ہے. تو کانوں کا پتہ نہ چلنا چاہیے کہ سیلانی نے مدد کی ہے. حالانکہ اس میں بڑا فائدہ تھا ہمارا, ہماری بڑی شروع ہے. ہمارے پروگرام میں گورنر صاحب آ گئے تھے, وزیر صاحب آ جاتے تھے. اچھا یہ اجتماعی شادی بڑا روب ہوتا ہے نا, لیکن ان کی عزت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بچیوں کی عزت تو پار تار ہو جاتی ہے کہ دیکھو انہوں نے بھیک سے شادی کی ہے. بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. آگے بڑھتے ہیں. پروڈیوسر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے, تو جلدی جلدی ہم سوال شامل کر کے پھر کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اسد صاحب نے کراچی سے میں رابطہ کیا, دبئی کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کو دبئی جانا چاہیے, اجازت آ رہی ہے؟ نہیں, ان کی اجازت نہیں آ رہی ہے. ندیم اللہ صاحب کراچی سے ہیں, وہ بہت عرصے سے بیمار ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا, ان کی پسلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی. اللہ
تو نذیر صاحب آپ اگر چل پھر رہے ہو تو آپ ہی آ جائیں رات کو عشاء میں ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کر لیں, واپسی بھی مجھ سے مل کر جو تعویذ وغیرہ لے لیجیے, میرا کوئی وجہ تو نہیں ہے. صحیح ہو گیا. رخسانہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہے ان کے 3 بچے ہیں جن کو پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. کروڑوں بچوں کا حال یہ ہو گیا, تو کروڑوں بچوں کا موبائل نے تو ساری قوم کو ایسا پاگل کر دیا ہے کہ صبح موبائل شام موبائل, کیا بولوں آگے کچھ بول سکتا. دیکھو بہرحال بہن آپ یہ کیا کریں کہ جب صبح فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں, تہجد کے لیے اٹھتی ہے نا, تو آپ تینوں بچوں کے پاس جائیں اور ایک مرتبہ پڑھ لیں 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح پڑھ کے تینوں کے سینوں پہ دم کریں بچوں کے, تو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے گا. یہ روز کریں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور ہم ایک مختصر سی دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ندیم صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, مجھے تیرے پیاروں کا واسطہ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. جنہوں نے اپنے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے ان پر بھی اپنا کرم فرما, ہم پر بھی کرم فرما, پوری امت کرم فرما. ہم سے, ہمارے اہل و عیال سے, ہمارے اہل وطن سے, پوری امت سے بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, مرگی کے دورے, بے روزگاری, کاروباری پریشانی, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, شوہر بیوی کے جھگڑوں کی پریشانی, بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں, معیشت کی تباہ حالیاں, کرنسی کی تباہ حالیاں اور بھی ڈھیر پریشانیاں, سب دور فرما, دور فرما, دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.